حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں حسد نہ کیا کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی نہ کیا کرو، اللہ کے بندے بھائی بن کر کے رہو۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ کے لیے قطع تعلق کر دے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے اخلاق کے اعلیٰ طریقے کو سمجھایا ہے کہ انسانیت کیا ہوتی ہے، پیار، محبت، شفقت اور شرافت کا ماحول کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے کے اندر، کسی قوم کے اندر اگر یہ خصلتیں آ جائیں تو اس قوم کے اندر، اس قبیلے کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، اتحاد، اتفاق اور محبتیں ہوں گی۔ اور مسلمانوں کی آپس میں محبتیں کرنا، محبتیں رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب ہیں۔ آپس میں لڑائی جھگڑا اور حسد، کینہ، بغض، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی ہوتی ہے، پھر لڑائی اور فساد اور جھگڑے ہوتے ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیارا نسخہ بتایا کہ ان چیزوں پر عمل کرو۔ عمل کرنے میں تکلیف کوئی نہیں ہے، پریشانی کوئی نہیں ہے، فائدہ ہر حال میں ہے۔ پہلے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں حسد نہ کرو۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ جو نعمت اللہ کی طرف سے کسی بندے کو ملی ہے اس پر آپ کو جلن ہو کہ اس کو کیوں ملی ہے، یہ حسد ہے۔ یہ تو ایک طرح سے بہت بڑا ظلم ہے نا، دینے والا جب اللہ ہے، اللہ نے دیا ہے اور تمہیں جلن ہوتی ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غلط فیصلہ کیا، نعوذ باللہ۔ اس وجہ سے کسی بھی مسلمان بھائی کو کوئی عزت ملتی ہے تو اس پر خوش ہونا چاہیے، کم از کم خاموش ہونا چاہیے، اس پر حسد نہ کرو، اس پر اپنے آپ کو جلاؤ نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر پیغمبر کریم نے فرمایا، آپس میں بغض نہ رکھو۔ بغض مانا دل ہی دل میں کڑھتے رہنا، کسی پر جلتے رہنا، اسی کی کوئی مسکراہٹ دیکھی اس کو آگ لگ گئی، اسی کی کوئی خوشی دیکھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ بغض ہے کہ دل میں ہر وقت یہ پلاننگ سوچ رہے ہو کہ کوئی موقع مل جائے میں اس کو نقصان دوں، یہ ہے بغض۔ اپنے آپ کو بغض سے بچاؤ، ہوتا وہی ہے جو اللہ نے چاہا، لیکن آپ اپنے آپ کو جلاؤ نہیں۔ تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دو۔ مانا ایک بندہ آپ کے قریب آنا چاہ رہا ہے، آپ نے رخ تبدیل کر دیا، پیٹھ دے کر کے آگے چل پڑے، یہ بد اخلاقی کا ذریعہ ہے، یہ نفرت کا ذریعہ ہے، یہ دشمنی کا سبب بنتا ہے۔ کوئی بندہ اگر قریب نہیں بھی آنا چاہ رہا ہے، آپ اس کے قریب جائیں، از خود نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دو، مقصد یہ ہے کہ جو آپ بھلائی کسی کے ساتھ کر سکتے ہو کرو، نہیں کر سکتے کم از کم پیار محبت کے ماحول میں رہو۔ چوتھے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں ایک دوسرے سے کے ساتھ قطع تعلق ہی نہ کرو، یار چھوڑو بس، اس کے ساتھ میرا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ آج کل اچھے خاصے لوگ کہتے ہیں، نیک نمازی لوگ کہتے ہیں، قطع تعلق ہو جاتے ہیں، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ علماء نے حکمت اور مصلحت یہ لکھی ہے کہ نماز کے لیے جمع کرنے کا مقصد کیا ہے، یہی کہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رہے، توڑ نہ ہو۔ توڑ پیدا کرنا یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے آپ قطع تعلقی سے بچو، بہن بھائیوں سے، یار دوست سے جتنے قدر ہو سکے جوڑنے کی کوشش کریں۔ ایک بھی ایسی بات کرنا کہ دوسرے کے دل میں نفرتیں پیدا ہوں اور توڑ پیدا ہو، یہ ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے۔ آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے اللہ کے بندے اور بھائی بن کر کے رہو۔ جب آپ کی نظر اللہ کی ذات پر ہوگی تو از خود بھائی بندی کے ماحول کو اپنانا آسان ہو جائے گا۔ بھائی وہ بھی اللہ کا بندہ، میں بھی اللہ کا بندہ، وہ خوش ہے تو اللہ نے خوش کیا ہے، میں اگر خوش ہوں تو بھی اللہ کی طرف سے، اگر پریشان ہوں تو بھی اللہ کی طرف سے، میں کسی پر کیوں ناراض ہوتا پھروں۔ اس وجہ سے آپس میں بھائی کے ساتھ، بھائی کی طرح رہو، جیسے بھائی ہوتے ہیں بچپن کے، بڑے ہونے کے بعد تو بھائی بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ بچپن کے جیسے بھائی ہوتے ہیں، کیسے پیار محبت، لڑے جھگڑے، تھپڑ ماری، مارا پیٹا، ابو مجھے اس نے مارا ہے، وہ بولتا اماں مجھے اس نے مارا ہے،
پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی گلے لگتے ہیں۔ ابو کو شکایت کی، وہی ابو اگر بچے کو تھپڑ مارتا ہے تو یہ بولتا ہے نہیں ابو نہیں مارو۔ اس طرح سے بھائی بن کے رہو، اللہ کے بندے اور بھائی بن کے رہو۔ آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں یہ بتلائی، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے کٹ کے رہے۔ مقصد یہ ہے کہ دشمنی میں، ناراضگی میں کٹ جانا یہ جائز نہیں ہے۔ باقی ویسے اگر 3 دن نہیں 3 سال تک ایک دوسرے سے دور رہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دشمنی رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اگر ناراضگی ہو گئی تو ایک دن، دوسرا دن، زیادہ سے زیادہ تیسرے دن ایک دوسرے کو منا لو۔ آپ اگر کسی مسلمان کے در پر جاؤ گے، یار مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز زندگی سکون کی گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی عظمت سمجھنے کی، اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔